الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله بينه وبين خلقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لو كنتم تتوكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو سماحا وتروح بطانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب کو جو ہے دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. دین کی بات کا کہنا اور سننا یہ بہت بڑی عبادت ہے اللہ کے یہاں. آج ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا ان الشیطان یجری مجری الدم، کہ شیطان خون کی طرح دوڑتا ہے، جس طرح انسان کے بدن میں خون دوڑتا ہے اس طرح. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی گندگی سے نکال کر، دنیا کے ماحول سے نکال کر ہم سب کو جو ہے مسجد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس پر جتنا بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے. اور ہم سب یہاں کیوں بیٹھے؟ ایک مقصد ہے ہم سب کا، یہاں بیٹھنے کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کیسے کامیاب ہو جاؤں. دنیا کی زندگی یہ تو بہت مختصر زندگی ہے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد موت آ جائے گی اور موت کے بعد پھر سے دوبارہ زندگی شروع ہوگی. اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک میں سب سے پہلے جو ہے موت کا تذکرہ فرمایا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو بنایا. کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے تم کو کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے. اللہ کے یہاں کثیر کی کوئی وقت نہیں ہے، زیادہ نہیں مانگا گیا اللہ کے یہاں. فرائض کی تو اللہ کے یہاں سے مقدار متعین ہے. جہاں جہاں قرآن میں آپ دیکھیں گے یہ چیز آپ کو ملے گی. احسن کا لفظ اللہ نے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے، عمدہ کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے. ہمارا مقصد بھی یہی ہے. ہم سب کیوں بیٹھے بھائی؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے. آج دنیا کی انسانیت میں اکثر انسانیت ایسے ہے
جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، ہے کہ نہیں؟ ہمارے سب کے دلوں سے اللہ کی بات اللہ مان رہے، اللہ کی بات کو نہیں مان رہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور ہر نبی نے اپنی امت کو ایک دعوت دی۔ کیا دعوت؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن لا الہ الا اللہ بولنا آسان ہے، لیکن زبان سے دل میں اتارنا یہ بہت مشکل کام ہے کہ نہیں؟ جیسے دوا کڑوی ہوتی ہے، لیکن جیسے جاتی اندر اثر دکھاتی ہے کہ نہیں بھائی؟ کوئی انسان یہ کہے بھائی دوا تلخ ہے، میں نہیں کھاؤں گا، نہیں پیوں گا، تو بیماری سے شفا نہیں ملے گی۔ حالانکہ دوا بھی شفا دینے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ تو کلمہ دل میں اتارنے کی محنت ہے، اور اس محنت کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور جن جن لوگوں نے نبی کی بات کو مانا اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی چمکایا، اور کل مرنے کے بعد قیامت میں بھی اللہ ان کو چمکائے گا۔ اسی لیے اور دنیا کے اندر اللہ نے نظام چلایا ہے کہ خاندان سے اور اسی طرح رشتہ داری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر نبی کا بیٹا ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں مانا ہے تو اللہ کا عذاب اس پر آیا ہے۔ قرآن اس واقعے کو بیان کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال محنت کر رہے اور فرماتے اللہ تعالیٰ میرے بندوں کو علانیہ بھی بلایا، سرانیہ بھی بلایا۔ علماء اس کی تفسیر کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے عمومی گشت کیا، خصوصی گشت کیا، معمولی نہیں ہمارا گشت، اس سے بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بلایا لوگوں کو، لیکن نہیں مانے، 80-82 مسلمان ہوئے، اور فرمایا ان کا بیٹا کنعان اس نے اپنے ابا کی بات کو نہیں مانا۔ ابا نہیں تھے، وہ نبی تھے، نبی کی بات سے انکار کیا۔ وہ کہتا تھا میں تو پہاڑوں پر چڑھ جاؤں گا، درختوں پر چڑھ جاؤں گا، لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو درخت کیا، پہاڑ کیا، آسمان جتنا اونچا ہوگا تو اللہ اس کو بھی ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اور دنیا کے اعتبار سے کوئی نہیں ہے، کوئی اسباب نہیں ہے، رہنے کے لیے نہ گھر ہے، گھومنے پھرنے کے لیے نہ سواری کا انتظام ہے، لیکن اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو دنیا بھی دی اور دین بھی دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے ہیں۔ حضرت سعد کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھائی بنا دیا، مواخات کرا دی۔ حضرت سعد نے فرمایا کہ جو ہے میرے پاس مال ہے، یہ ہے وہ ہے، اپنے دونوں آدھا آدھا لے لیتے۔ فرمایا نہیں، مجھے تو جو ہے بازار کا راستہ بتا دو، میں جا کر تجارت کروں گا۔ تجارت کی، اللہ نے اتنا مال دیا، اتنا مال دیا۔ عبد الرحمن ابن عوف کا شمار بڑے بڑے مالدار صحابہ میں ہوتا ہے، لیکن کس بنیاد پر دیا اللہ نے مال؟ دین کی بنیاد پر، اپنے ایمان پر جمے رہے۔ اسی لیے میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی شروع میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر جمے رہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کا تاج پہنایا گیا اور آپ کو نبوت دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ دار کو، قریبی خاندان والوں کو اللہ سے ڈرائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے حکم۔ اور قرآن میں دوسری جگہ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
سب سے پہلے تو مخاطب تو خود ہے. میں بول رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ میری ضرورت نہیں ہے، سب سے پہلے میری ضرورت ہے کہ نہیں بھائی؟ ہم سب دنیا میں آئے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے. ایک وقت آئے گا اس دنیا سے چلے جائیں گے. لوگ آئیں گے فلاں بھائی کا انتقال ہو گیا، بھائی چلو اس کا جنازہ اٹھاؤ. کوئی گھر میں زیادہ دیر تک رہنے بھی نہیں دے گا. جیسے انسان کی روح نکلتی ہے انسان کا نام بدل جاتا ہے. پہلے کون تھا بھائی؟ عبداللہ بھائی، عبدالرحیم بھائی، فضل کریم بھائی. جیسے ہی روح کا تعلق نکلا فوراً ان کا نام گیا. اب کیا ہوئے؟ میت کو غسل کون دے گا؟ یہی ہوتا ہے نا بھائی، پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ اورنگ آباد میں کچھ اور ہو، ہمارے گجرات میں کچھ اور ہو. ہر جگہ کا ایک نظام ہے. اور مرنے کے بعد کیا ہوگا کہ بھائی ہم کو ہمارے قبر کے حوالے کر دیا جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ابھی دفنانے کے بعد لوگ 40 قدم بھی نہیں چلتے کہ فرشتے ان سے مردے سے سوالات کے لیے آ جاتے ہیں. سب سے پہلا سوال کریں گے من ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سارے سوالات بتا دیے ہمیں. من ربک کا کہ تمہارا رب کون ہے. اب دنیا کے اندر انسان نے اللہ کا حکم مان کر زندگی گزاری ہے، اللہ کی مان کر چلا ہے، یہاں پر رب کی مرضی سے چلا ہے، تو قبر میں اس کا جواب آ جائے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. میں بات کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کا تاج پہنایا گیا، آپ کو نبی بنا دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی غار ثور میں آپ عبادت کے لیے جاتے تھے. ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور طریق پر عبادت کرتے تھے اللہ کی. پھر نبی بننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا گیا کہ آپ لوگوں کو دعوت دیجیے، اپنے قریب اقربین کو، رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ صفات تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر وہ صفات لیے ہوئے تھے کہ کافر اور مشرک بھی آپ کی صفات سے جو ہے متاثر تھے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھتے تھے اور آپ کو صادق و امین کہہ کر پکارتے تھے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مرتبہ کہا یا صباحا یا صباحا، لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا، کیا فرمایا؟ اے لوگوں، میں آپ کو یوں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کو سچ جانو گے؟ سب نے کہا اللہ کے رسول، ہم نے آج تک آپ کی زبان سے جھوٹ سنا ہی نہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. تو سب نے کہا ایک زبان ہو کر یقیناً ہم جو ہے آپ کی بات کو جو ہے سچ مانیں گے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن جیسے ہی حق کی بات سامنے آئی، کلمہ سامنے آیا، لوگوں نے جو ہے آپ کی بات کا انکار کرنا شروع کر دیا. اور ایک نے تو یوں کہا کیا اسی لیے تم نے ہم کو جمع کیا تھا؟ لہذا جمع کرنا، کیا اسی لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ اس لیے کہ جب حق بات سامنے آتی ہے تو اس کے تقاضے بھی سامنے آتے ہیں. اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ عقیدہ تھے، وہ جانتے تھے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو 366 کو چھوڑ کر ایک ہی ماننی پڑے گی. لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو یہ ساری دنیا کی رونق دولت یہ سب کو چھوڑنا پڑے گا. وہ جانتے تھے. اسی لیے نہ تو ابو جہل نے کلمہ پڑھا، نہ ابو لہب نے پڑھا، بلکہ گزشتہ جمعرات کو ہم نے سنا تھا نا کہ ابو طالب رضی اللہ ابو طالب کہ انہوں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، بغیر کلمے سے دنیا سے چلے گئے. کیوں؟ آر محسوس کے بھائی موت کے ڈر سے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. حالانکہ کلمہ پڑھ لیتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن گواہ کرتے.
میں ایک مختصر جملہ بات نقل کرتا ہوں بیچ میں. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اکبر پر حاضری ہو، بہت سارے گئے بھی ہوں گے اس میں سے، تو وہاں جا کر اتنا کلمہ جو ہے نبی کے حوالے کر دینا، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کی گواہی دے دیں گے. یہ چیز ہے، وہاں درود تو پڑھتے ہی ہم، لیکن اپنا کلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دینا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو لوگ انکار کرنے لگے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹے. 13 سال مکہ کے اندر مسلسل محنت کر رہے، کس کے لیے؟ ایمان کو بنانے کے لیے. اور 13 سال مکی زندگی کے اندر محنت ہی ہوئی ہے. آپ سیرت کی کتابوں میں دیکھو، تاریخ کی کتابیں میں دیکھو، مکی زندگی میں کوئی جہاد نہیں ہے، کوئی سریہ نہیں ہے، بلکہ ایمان کو بنایا جا رہا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مان رہے. طائف کے سفر کے قصے سے حضرت شیخ نے فضائل اعمال کو شروع کیا ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہم انی اشکو بسی و حزنی، یا اللہ میں آپ سے جو ہے بے بسی کی اور کمزوری کی شکایت کرتا ہوں. اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے کہ وہ جانتی نہیں ہے. حالانکہ طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا تھا کہ آپ کی جوتیاں مبارک لہولہان ہو گئی تھی. ہے کہ نہیں بھائی؟ ہم پڑھتے نا، ہمارا تو شروع سے لے کر اخیر تک نبی اور صحابہ کی قربانیاں ہیں. اور یہ قربانیاں اس لیے سنائی جاتی ہیں تاکہ یہ امت قربانی دینے والی بنے. آج امت کے اندر سے قربانی کا مزاج آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. انسان ذرا سا بھی مجاہدہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر یہ چیز ہمارے اندر آ جائے گی، میرے اور آپ کے اندر آ جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نقشے ہمارے سامنے لائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو صحابہ بنتے ہوئے دیکھا. حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو کوئی صحابی نہیں تھا، جہالت کا دور تھا، ہم سنتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر محنت کر کے ان کو صحابہ بنایا. اور کیسے کیسے صحابہ تیار کیے آپ نے کہ ہر صحابی کی الگ سیرت ہے، ہر صحابی کی الگ داستان ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں فارس سے چلا اور میں نے سنا کہ مکہ میں کہ مکہ میں ایک آدمی ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے اور وہ ایسی باتیں کرتا ہے. تو میں ان کی تلاش میں چلا. تو فارس سے ہوتے ہوتے مصر اور ملک شام ہوتے ہوتے میں مکہ میں پہنچا. لکھا ہے علماء نے کہ ان کی عمر 250 یا 300 سال ہوئی ہے. یہ پہلے آگ کو کشتے تھے، پھر جو ہے سورج کی پرستش کرتے تھے. 3-4 مذہب انہوں نے دیکھے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ کر انہوں نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سنا تو یقیناً دیکھا کہ یہ تو نہ تو جادوگر کا کلام ہے، یہ نہ کاہن کا کلام ہے، اور میں جو نشانیاں پڑھ چکا ہوں تو وہ نشانیاں ساری آپ کے اندر موجود ہیں. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے اور پھر اسلام کی ایک ایک ادا پر رش کرنے لگے. کیا پیارا مذہب ہے اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا سکھایا. اور ہر ایک صحابی نے قربانی دی. ہمیں کچھ صحابہ کا واقعہ یاد ہے، باقی ہم سب بھول جاتے ہیں. حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناٹکت کے صحابی ہے، بھیجا ان کو کہ جاؤ کسر و کسرا کے دربار میں. ایران کے جو بادشاہ ان کو کسر و کسرا ہے ان کا لقب ہوتا تھا. جا رہے بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے، نیزہ ہے چھوٹی تلوار جس کو بولتے ہیں، قالین کو چیرتے ہوئے جا رہے اور کہہ رہے کیوں آئے ہو؟ گزر آپ پوچھ رہے. فرمایا تو مجھے تو بادشاہ کے پاس جانا ہے. دنیا کی کوئی بڑی سی بڑی طاقت ان کے دل پر اثر نہیں کرتی تھی. ان کے دل میں صرف یہ تھا کہ ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، اور ان کی ساری توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف ہوتی تھی. گئے اور دعوت دی. کیا دعوت دی؟ وہ پوچھا کیوں آئے ہو؟ لینو رجمی عبادت العباد،
بندوں کی بندگی سے نکال کر رب کی بندگی کی طرف لے جائیں گے. وَمِنْ ذِكْرِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَةِ الْآخِرَةِ، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعتوں کی طرف لے جائیں گے. یہ پیغام دیا، اس کو ایران کے بادشاہ کو پیغام دے رہے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ جب تک بادشاہ نے کہا بادشاہ سے کہ چیلنج ہے تجھے، تو یہ کلمہ پڑھتا ہے یا یہ کہ ہم تجھ سے جو ہے جہاد کا اعلان کرتے ہیں. کلمہ نہیں پڑھنا ہے تو پھر تیار ہو جا. ڈرنے والے لوگ نہیں تھے، ڈر صرف اللہ کا تھا. آج اگر ہماری زندگی میں ہمیں بھی اللہ کا ڈر آ جائے گا میرے دوستوں، تو دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہے ہمارے اندر تاثر، دنیا کی کسی بھی چیز سے ہم متاثر نہیں ہوں گے. یہ دنیا کیسی ہے؟ تو انسان جتنا دنیا کے پیچھے بھاگے گا دنیا اتنی اس سے دور بھاگے گی، اور جتنا انسان دنیا سے بھاگے گا دنیا اس کے قدموں میں آ کر گرے گی. ہے کہ نہیں بھائی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دنیا سے بھاگتے تھے، دنیا حاصل نہیں کرتے تھے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما فتحنا خیبر، کہ جب ہم نے خیبر کو فتح کیا تو جو مال غنیمت بچا تھا اس میں خرید و فروخت شروع ہو گئے. ہے کہ نہیں؟ تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہمیں مال لیتا رہا بیچتا رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری آج کی اس تجارت سے اتنا نفع ہوا کہ بہت زیادہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا نفع ہوا؟ فرمایا 300 لیا چاندی بچ گئے، 3000 روپے ہو گئے. اس زمانے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نفع نہیں ہے، یہ تو ختم ہو جانے والے، اس سے بہتر چیز بتاؤ. فرمایا 2 رکعت نفل نماز. جب بھی صحابہ کا رخ دنیا کی طرف آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے روح کو جو ہے اعمال سے جوڑا ہے، دین سے جوڑا ہے. اسی لیے ہمارا جو بول ہے ایمان کا کہ بھئی ہمارا تعلق مال سے ہٹ کر اعمال سے جڑے، ہے کہ دنیا سے کٹ کر دین سے جڑے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ میں اللہ کے معبود ہونے کی صرف گواہی نہیں دی جا رہی. لا الہ الا اللہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا خالق اللہ، ہمارا مالک اللہ، ہمیں زندگی دینے والا اللہ، ہمیں موت دینے والا اللہ، بیماری میں شفا دینے والا اللہ، اور تندرستی سے بیماری دینے والا اللہ، یہ ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو روزی پہنچانے پر آوے تو بغیر اسباب کے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو روزی پہنچاتا ہے. پہنچائے کہ نہیں پہنچائے؟ اس کا نمونہ بھی اللہ نے دکھا دیا ہے کہ نہیں بھائی؟ اسی لیے کہتے کہ جب تک اس دنیا میں ایک ایمان والا رہے گا اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو قائم رکھیں گے. سورج اپنے وقت پر نکلے گا، چاند اپنے وقت پر نکلے گا، دن اپنے وقت پر ہوگا، رات اپنے وقت پر ہوگی. یہ ایسے ہی نہیں کہتے. اللہ نے دنیا کی ابتدا ہی اسی سے کی ہے. سب سے پہلے دنیا میں کون آیا بھائی؟ آدم علیہ السلام. کتنے ہیں؟ ایک اور ہوا کے ساتھ گنو تو 2. دنیا تھی کہ نہیں تھی؟ اے بھائی مسلمان بعض مرتبہ سوچتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ نے دنیا کی ابتدا ہی اسی سے کی ہے کہ بھئی ایک ایمان والا ہے تو ہے. اللہ نے ساری دنیا ان کے لیے پیدا کی ہے. انما الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیے گئے. ہم دنیا کی چیزوں کے لیے پیدا نہیں ہوئے. ہم تو دنیا کی چیزیں ضرورت کی ہے، یہ ہماری ضرورت ہے. جتنا ضرورت ہو اتنا اس کو استعمال کریں گے، باقی ہمارا مقصد آخرت ہے. فکر آخرت کے اندر ہم لگیں گے. اس کی مثال دیتا ہوں میں. ایک انسان بہت اچھا بنگلہ بناوے، محل بناوے، لیکن اس کے اندر ٹوائلٹ اور باتھ روم نہ بناوے تو اس کا گھر مکمل ہے یا نامکمل؟ اے بھائی نامکمل رہے گا، ہے نا؟ اور اگر وہ اس کے خلاف کرے کہ سارے محل میں ٹوائلٹ اور باتھ روم بنا دیے اور بیڈ روم یا کچن یا کچھ نہیں بنا تو بھی اس کو مکان بھی کہیں گے.
بلکہ دونوں ضروری ہے اس کے اندر. لیکن وہ ٹوائلٹ میں کتنی دیر جاتا ہے؟ باتھ روم میں جتنی ضرورت ہو. پورے دن اس میں نہیں بیٹھتا ہے بھائی، اس کی ضرورت ہے وہ، اور گھر اس کا مقصد ہے کہ اس میں رہنا ہے. دنیا جو ہے، دنیا یہ ہماری ضرورت کی چیز ہے. دنیا کیا ہے بھائی؟ ہماری ضرورت کی چیز ہے، اور مقصد جو ہے وہ آخرت ہے. اس لیے ہمیں تو دنیا کے اندر رہ کر اپنے جنت کا محل تیار کرنا ہے. جائیں گے نا بھائی سب جنت میں؟ کب جائیں گے؟ جب ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور ایمان پر خاتمہ ہونے کے لیے دنیا میں ہم کو محنت بتائی گئی ہے. جیسے مکی زندگی کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنے ایمان پر محنت کی، اپنے ایمان کو بنایا، کھپایا. اور پھر مدنی زندگی کے اندر صحابہ کرام نے جب وقت لگانے کی باری آئی وقت لگایا، مال لگانے کی باری آئی مال لگایا، جان لگانے کی باری آئی جان لگایا. حتیٰ کہ بیویوں کو بیوہ کرنے کی نوبت آئی، بیویوں کو بیوہ کیا، بچوں کو یتیم کیا. تب جا کر یہ دین میری اور آپ کی زندگی میں آیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں اسلام میں داخل ہوا میرے پاس 40,000 اشرفیہ تھی. ساری جو ہے میں نے نبی کی بات پر لٹا دی. اسی لیے کہتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں کہ میرا مال آپ پر خرچ ہو. 3 میں سے ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر. ایک دوسری بات یاد آئی کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلی ہے، اس زمانے کے اندر دایا ہوتی تھی اور بچوں کو دودھ پلاتی تھی، اور ان کو پیسے ملتے تھے دودھ پلانے کے. ایک کاروبار تھا اس وقت. تو حضرت خدیجہ، حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئی، مکہ کے سارے بچے مالداروں کے لے لیے، اس لیے کہ ان کو تو مال مقصود تھا. بھائی مالدار کے بچے کو پہلے اٹھا دیں. لیکن ہمارے دین کے کام میں الٹا ہے کہ مالدار کے بچے کے پاس کوئی جاتا نہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ یہ کوئی بڑا ڈاکٹر ہے، بڑا انجینئر ہے، بڑا وکیل ہے، کون جائے گا؟ نہیں، سب نے اٹھا لیے مالداروں کے بچے. اب دائی حلیمہ رہ گئی. اب سوچا کہ کیا کرے بھائی ایک ہی بچہ بچا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے، بچے تھے ابھی تو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت کے صدقے تو پھر پوری دنیا کو قائم کیا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر محمد نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا ہی نہ بناتی صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے اور آپ کو اسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اس پر فخر ہونا چاہیے ہمیں. تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ سب کو دے دیا. ان کے شوہر سے مشورہ کر کے جاتے وقت آپ کی سواری دبلی پتلی تھی، اس کے لیے سب کے بعد میں پہنچی تھی مکہ کے اندر. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے لیا، اونٹنی پر بٹھایا، نکلی ہے مکہ سے سب کے بعد میں. لیکن جا کر اپنی جو سہیلیاں تھے ان سے مل گئی. ابھی تو صرف ہاتھ میں لیا اور برکتیں چالو ہو گئی. اونٹنی کی تھنوں کے اندر دودھ بھر گیا اور تیز رفتار ہو گئی. ان کی سہیلیاں کہنے لگی، حلیمہ کیا ہے تیری وہ اونٹنی نہیں ہے جو جانے کے وقت تھی؟ فرمایا ہے میری وہی اونٹنی ہے. فرمایا کیسے ہوا؟ ان کے شوہر نے کہا کہ تم نے جو ہے ایک بہت بابرکت لڑکے کو جو ہے لیا ہے. فرمایا کہ یہ بچہ یتیم تھا، اور یتیم بچے کو اٹھانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اونٹنی میں برکت دی، ان کے اولاد میں برکت دی. اسی طرح آج اس دور کے اندر میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یتیم ہو رہا ہے. اگر ہم اس دین کو دل سے لگائیں گے، ہم اس دین کے لیے جد و جہد کریں گے، اس دین کے لیے محنت کریں گے، تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اونٹنی میں اور ان کے مال و اولاد میں برکت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مال و اولاد میں، ہماری ہر چیز میں برکت عطا فرمائے گا. یہ دین آج یتیم ہو رہا ہے میرے دوستو. دین اسلام پر چاروں طرف سے لٹیرے بیٹھے ہیں. دنیا کا ڈاکو تو نظر آتا ہے، لیکن اسلام کے لٹیرے اور اسلام کے ڈاکو نظر نہیں آ رہے.
چاروں طرف سے یہ کوششیں ہو رہی ہے کہ اسلام کو دنیا سے مٹایا جائے. اس لیے آج ہمیں بہت چوکنا پن کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. اسلام بہت قربانیوں کے بعد وجود میں آیا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جتنا تم اسلام کو مٹانے کی کوشش کرو گے اسلام ابھرے گا. لیکن جتنا تم اسلام کو مٹانے کی کوشش کرو گے اسلام اتنا ابھر کر باہر آئے گا. اس لیے ہمیں ڈرتے بھی رہنا ہے اور کرتے بھی رہنا ہے نا. اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا. اور انسان کے ایمان کے مضبوط ہونے کی علامت یہ ہے کہ انسان کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا وہ اپنے ایمان کے بارے میں اتنا متفکر رہے گا. سارے نبیوں کے بعد سارے انسانوں میں سب سے افضل بشر ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن اپنے ایمان کے بارے میں ہر وقت متفکر تھے. ہر وقت متفکر رہتے تھے. کیسے کہ ان کے بہت سارے واقعات حضرت شیخ نے لکھے کہ ایک مرتبہ باغ میں گئے اور پرندے کو دیکھا کہ جو ہے بیٹھا ہے تو چین کی سانس لی اور کہا کاش کہ ابوبکر بھی ایک پرندہ ہوتا. کبھی گھاس کے تنکے کو دیکھ کر فرما رہے کاش کہ ابوبکر بھی ایک تنکا ہوتا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ میں نے سارے صحابہ کا بدلہ دے دیا لیکن ابوبکر کا بدلہ میرا اللہ دے گا. کل جنت میں جانے کے لیے سارے لوگ مشتاق ہوں گے لیکن جنت کے 8 دروازے ابوبکر کے مشتاق ہوں گے کہ میرے مجھ سے آ جا مجھ سے آ جا مجھ سے آ جا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے ایسے جانثار صحابہ چھوڑے. حضرت عمر جیسے صحابہ چھوڑے. گزشتہ جمعرات کو پورا قصہ سنایا تھا مفتی صاحب نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان نہیں لائے تھے کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. جب ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کا حاکم بنایا. ورنہ باپ کیا کہتا تھا عمر تجھے اونٹ چلانا دیا تھا تو کیا کرے گا. لیکن کس کو معلوم تھا کہ میرے نبی کی اتنی بڑی دعا لگے گی اور حضرت عمر خلیفہ ثانی بن کر 10-12 سال تک خلافت کو سنبھالے. یہ زندگی ہے. آپ کسی بھی صحابی کو اٹھا کر دیکھ لو ہر صحابی کی زندگی کے اندر قربانیاں ہی قربانیاں ہیں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ حیات صحابہ میں لکھا ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان لائے تو ایمان لانے سے پہلے ان کے گھر والوں کو پتا چلا کہ مصعب جو ہے ایمان لا رہا ہے بے دین ہو گیا. جو ایمان لاتے تھے ان کو اس زمانے میں بے دین کہتے تھے بددین کہتے تھے. تو گھر والوں نے مارا. ان کے ابا نے مارا. ان کے ابا کو خبر پڑی ابا نے مارا. حتیٰ کہ ان کے کپڑے اتار لیے گئے اور بولے جا. آج ہم کو ایک وقت کا کھانا آگے پیچھے ہو جائے ہم سے صبر نہیں ہوتا ہے کہ نہیں بھائی. رمضان کے اندر روزہ رکھتے تو سحری میں بھی ماشاءاللہ پیٹ بھر کر اور شام میں افطار میں بھی پیٹ بھر کر کہ افطاری ہوتا ہے تو کھانے کے برابر. ایسا ہی ہوتا ہے. ہم سب کا یہ حال ہے. اللہ معاف فرمائے. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے بڑے مالدار صحابی ہیں کہ ایمان لانے سے پہلے وہ 200 درہم کا ایک جوڑا پہنتے تھے. اور لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جو جوڑا بدن پر چلا گیا دوبارہ وہ نہیں آتا تھا. مہنگی سے مہنگی خوشبو ان کی خدمت میں آتی تھی. عطر. آج تو عطر کا زمانہ بھی ختم ہو گیا ہے کہ نہیں. اوریجنل عطر بہت مشکل کے بعد ہاتھوں میں آتا ہے. لیکن حضرت مصعب جو ہے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے اس سے پہلے ان کی خدمت میں آتے تھے. اور کیسی یہ خوشبو لگا ہے تو کپڑے پر دھبے ہوتے. لیکن جیسے ایمان قبول کیا سارے ناز و نعمت ختم. سارا مال ایمان پر لٹا دیا اور شہید ہوئے. تو کیسے ہوئے؟ کیسے شہید ہوئے میرے دوستوں کہ کفن کے لیے جو کپڑا تھا سر ڈھانکتے تو پیر کھل جاتا ہے پیر ڈھانکتا ہے تو سر کھل جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر کو ڈھانک دو اور پیروں پر اسکیل کے پتے ڈال دو. کون ہے؟
مالدار ہے اور موت کے وقت تک پورا کفن نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ جو ہے وہ مال ہے. آج انسان جو اعمال سے کٹا ہے اس میں بہت بڑا دخل مال کا ہے. انسان مال کی وجہ سے بھی اعمال ہو گیا. آج ہمارے اعمالوں میں جان نہیں رہی، اور جب اعمال جاندار نہیں ہوتے تو پھر اعمالوں کے اوپر جو نتیجے اللہ نے رکھے وہ نتیجے مرتب نہیں ہوتے. جیسے قرآن میں فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے. آج ہم برسوں سے نماز پڑھتے ہیں لیکن ہم بے حیائی برائی سے نہیں روک رہے. کیوں بھائی؟ ہماری نماز جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے کہ نہیں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے، 2 رکعت نماز پڑھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں تھے. جب نماز پڑھ کر جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، چاہیے نماز پڑھے واپس، اس لیے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی. صحابہ آپ کی بات پر مر مٹنے والے تھے. آج جب دین اسلام کی بات سامنے آتی تو ہم اس میں ہیلے نکالنے کی کوشش کرتے کہ یوں ہوئے تو جائز ہو جائے، کسی نہ کسی طریقے سے جواز کا فتویٰ لے آؤ. حالانکہ انسان نہیں ہوتا. تو حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ آئے، وضو کیا، نماز پڑھی، پھر سے جانے لگے. پھر سے اللہ کے نبی نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. 3 مرتبہ ایسا ہوا. 4تھی مرتبہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی میری نماز میں آخر غلطی کیا ہو رہی؟ اس حدیث پر لکھا ہے علماء نے کہ اگر مسئلہ یاد نہ ہو تو پوچھنا چاہیے علماء سے، معتبر علماء سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں سارے صحابہ کے استاد تھے. آپ کی موجودگی میں کسی صحابی نے نماز نہیں پڑھائی، صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرض الوفات کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا تعدیل ارکان نہیں ہو رہا ہے، یعنی رکوع سے سیدھا جو کھڑا ہوتے قوما، تو انہوں نے پڑھی نماز دوبارہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا صحابہ کو. آج ہم نماز پڑھتے، ہم دیکھیں میرے دوستوں کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے. ہماری نمازوں کا کیا حال ہے. اس لیے نماز کو بنانے کی کوشش کرنا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر جماعتیں جو آتی تھی کام کر کے تو ان سے پوچھتے تھے، ملفوظات میں لکھا ہے ان کے کہ پوچھتے تھے کہ آپ نے پوری وقت جو گزارا 40 دن 4 ماہ بیرون جو بھی، اس نے اپنی نماز کے ذریعے سے کتنے مسئلے اللہ سے حل کروائے. مقصود یہ ہے کہ کتنے مسئلے اللہ سے حل کروائے. اسی لیے دیکھو نماز کی ایک الگ شان ہے. جیسے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آپ بڑے ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ اس بچے کی ایک الگ شان ہے بچپن ہی میں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن معصوم بندوں کو نبی بنانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بچپن ہی سے ان میں صفات بھر دیتا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام ان کے 11 بھائی ہیں اور یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی. اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس سے جو ہے باپ کا یا ماں کا دل زیادہ لگتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ تو بھائی نے یہ چاہا کہ یوسف کو ہم اپنے سے دور کر دیں. اپنے سے یعنی ابا سے. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. تو یوسف علیہ السلام کے لیے پلان کیا گیا. کیا پلان کیا گیا؟ ابا سے لے گئے کہ ابا بھائی کو بھیجو ہمارے ساتھ. ابا نے کہا تم اس کو اکیلا چھوڑ دو گے، بھیڑیا کھا لے گا. یہ ساری باتیں حالانکہ نبی پر اللہ کی وحی آتی. تو یعقوب علیہ السلام کو جو ڈر تھا وہی ہوا کہ بھائی کو کنویں میں ڈال دیا اور واپس آئے اور کوتا کون والا کر کے لے کے آئے. پوری سورہ یوسف ہے قرآن کریم میں. تو کیا کہا
کہ دیکھو یہ بھیڑیا یوسف کو کھا گیا، تو فرمایا کہ نہیں، اس کی علامت ہے انکان قمیصہ قد من دبر، کہ اگر کرتا پیچھے سے بٹا ہوا ہوگا تو وہ تو بھیڑیے نے کھایا ہوگا، لیکن آگے سے تو حملہ کہاں سے کرے گا؟ سامنے سے تھوڑی کرتا ہے، وہ تو بھگانے کے پیچھے سے کرے گا خبری کے اندر۔ تو بھائیوں نے کہا لیکن ابا کو پتا چل گیا بھیڑیا نہیں ہے، تو کوئی بناوٹی بنایا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو دور کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا نظام چلایا، کنویں کے قافلہ جا رہا تھا، کنویں میں سے نکالا یوسف علیہ السلام کو اور مارکیٹ میں بیچا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند درہموں کے اندر بیچ دیا۔ پھر یہ یوسف علیہ السلام بہت لمبا قصہ ہے، میں مختصر بتا رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو لے گئے، پھر آگے مسئلہ آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں قید کیا گیا۔ پھر قید خانے میں جب قید کیا گیا تو وہاں یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 قیدی اور بھی، پھر ان 2 قیدیوں کی رہائی ہو گئی۔ میں بہت سارا جو ہے نا چھوڑ رہا ہوا، پھر عمر سمجھنا کہ مولانا جانے دیتے، مختصر طور پر قصہ کہہ رہا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام تو قید میں تھے، وہ دونوں کو رہا کر دیا۔ اس وقت کے بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، تو فرمایا کہ خواب کی تعبیر کون بتا سکتا ہے؟ تو فرمایا خواب کی تعبیر جو ہے قید کے اندر یوسف نام کا ایک لڑکا ہے وہ بتا سکتا ہے، کہ بادشاہ نے دیکھا تھا کہ 7 موٹی گائے ہیں اور 7 دبلی پتلی گائے ہیں، موٹی گائے جو ہے دبلی پتلی گایوں کو کھا رہی۔ یہ سارا قصہ، سارا خواب بتایا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال تک خوب فراوانی ہوگی۔ کیا ہوگا؟ اللہ خوب مال دے گا، کھیتی کے اندر غلہ بہت ہوگا، اور پچھلے 7 سال میں قحط آئے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ تو جب 7 سال میں فراوانی ہوگی تو اس وقت تم یہ 7 سال کا مال 14 سال تک تم کو استعمال کرنا ہے۔ اب کیسے ہوگا بھائی؟ بادشاہ نے تو کبھی کیا نہیں تھا ایسا۔ بادشاہ نے کہا یہ تو میرے سے ممکن نہیں ہے۔ بولا یوسف علیہ السلام کو بلاؤ، شاہی تخت پر یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا۔ 7 سال فراوانی کے تو نکل گئے، جب قحط کے سال آئے تو یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے کام لیا، اور فراوانی کے سالوں کے اندر بھی اور قحط کے سالوں کے اندر بھی، اور جب مصر کے اندر جب قحط پڑا تھا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے غلہ لینے کے لیے۔ چھوڑا تھا کہاں بھائی؟ کنویں میں، کہ ہمارے پاس دوبارہ لوٹ کر نہ آئے، اسی وجہ سے چھوڑا تھا۔ لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روتے روتے بے نور ہو گئی تھی۔ قرآن میں ہے پورا قصہ۔ تو کیا ہوا کہ بھائی گئے غلہ لینے کے لیے، اب بھائیوں نے تو یوسف کو نہیں پہچانا، لیکن یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا۔ ہمیشہ جو ہوتا ہے نا، چھوٹے بھائی جو ہوتے ہیں وہ بڑے بھائیوں پر بہت مہربان ہوتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے بھائی کا بڑے بھائی سے نہ بنتا۔ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، سب سے بڑا یہودا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام جب اناج لینے کے لیے آئے تو جو غلہ دیتے تھے کیل کرنے کا، کیل ہوتا تھا اس وقت، تو برتن اس میں رکھ دیا۔ کیوں رکھ دیا؟ کہ بھائی دوبارہ میرے پاس واپس آ گئے، کیونکہ وہ تو جانتے نہیں تھے کون ہے شاہی تخت پر بیٹھا ہوا، لیکن یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا یہ میرے بھائی۔ پھر دوبارہ آتے، پھر یوسف علیہ السلام کو پوچھتے آپ مجھے جانتے ہو؟ بولے نہیں، میں آپ کا بھائی یوسف ہی۔ پھر پورا جو خواب دیکھا تھا، انی رأیت احد عشر کوکبا، کہ میں نے 11 ستاروں کو دیکھا کہ وہ سجدے میں، تو سارے بھائی جو ہے سجدے میں گر گئے۔ یہ پورا واقعہ، تو اس واقعے سے میں یہ سبق سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جب دین دینے پر آتا ہے تو دنیا کی شکلیں اگرچہ ناکامی کی ہمیں نظر آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان ناکامی کی شکلوں میں اللہ تعالیٰ کامیاب کر کے دکھاتا ہے۔ یہاں ظاہراً کوئی شکل نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر کے دکھایا۔ اب آؤ مکہ کی طرف۔
میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا. اب سارے مکہ والے قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے, انہوں نے کہا کہ آج رات میں جو ہے اللہ کے نبی ہجرت کرنے والے مکہ سے مدینہ کی طرف. شیطان جو ہے ان کا سردار ان کو آ کر باتیں بتاتا تھا. جو کاہن لوگ ہوتے تھے تو پہلے آسمان سے شیطان آتے تھے, ان کو بتاتے تھے باتیں. تو سن لیے بات, تو بولے چلو مشورہ کرو کہ نبی کو ختم کر دیا جائے. مشورہ ہو گیا. اب بولے کیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آگے پہرا دو. پہرے میں سب کھڑے ہو گئے. بولے ابھی نکلیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ دیا تھا کہ علی, میں ساری امانتیں رکھ کر جاتا ہوں, اور بتا بھی دیا تھا کہ فلاں کی امانتیں, آپ وہ امانتیں لوگوں کو دے کر جن کی ہے ان کو دے کر میرے پاس مدینہ میں آ جانا, مجھ سے مل جانا. اب دشمن جو ہے اللہ کے نبی کے در پہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے, ہاتھ میں مٹھی میں جو ہے مٹی اور پھینک دی. سارے اندھے باہر کھڑے, اللہ کے نبی جا رہے بنداس صلی اللہ علیہ وسلم. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. جب آپ پھینک رہے تھے تو آپ نہیں پھینک رہے تھے, لیکن اللہ نے پھینکا. اب صبح ہو گئی, سورج کی روشنی آنے لگی. وہ سب باہر کھڑے. شیطان کیا کہتا ہے خبر ہے, وہ تو گئے, وہ جس کے انتظار میں تم تھے وہ تو گئے, نکل گئے, بات ختم. نبی کو مارنے آئے تھے, قتل کے در پہ تھے, لیکن اللہ نے کیسا نظام چلایا اللہ کے نبی کو. اور اگر اس کی جگہ میں اور آپ ہوتے نا, حضرت علی تو بستر پر ماشاءاللہ سو رہے اطمینان کے ساتھ کہ جب نبی نے کہا مدینہ آ جانا تو میں پہنچ جاؤں گا یقیناً. اور میرے اور آپ کے جیسا ہوتا, بھائی وہاں دشمن کھڑے ہو, دیکھو کیا کریں گے. ابھی حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں تو انسان ڈر جاتا ہے. لاک ڈاؤن کے بعد جب سب سے پہلے جماعتیں نکلنے لگی تو بھائی ہم نہیں جائیں گے, بہت سارا مسئلہ ہے, باہر جائیں گے کیا ہو جائے گا. بھائی باہر جو ہوگا وہ گھر پر بھی ہو سکتا ہے, ہوگا کہ نہیں ہوگا. ساری چیزوں کا مالک تو اللہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ گئے, اور مدینہ کے اندر کام ہوا, اور اسی طرح پھر حضرت علی بھی چلے گئے. تو دیکھو کہنے کا مقصد یہ سارے ناکامی کے نقشے کہ نبی کو قتل کرنے کے در پہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کر کے دکھایا. ایسے قرآن میں بہت ساری چیزیں اللہ نے پیش کی ہے. فرعون کا واقعہ بارہا سنتے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب میں رکھ کر کامیابی کے سارے ذرائع موجود ہیں, لیکن اللہ نے ناکام کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے سارے جو ہے زندہ رہنے کے سارے وسائل اور ذرائع ختم ہیں, لیکن اللہ نے زندہ کر کے دکھایا. جب پیدا ہوئے تو کہا ماں کو کہا کہ پیٹی میں بھر کے دریا میں ڈال دو. آج ہم ہمارے بچے کو مدرسے میں بھیجتے, ماشاءاللہ بہت سارے بچے جاتے اداروں میں, ہاسٹل میں, تو ماں باپ کلیجے پر پتھر رکھ کے بھیجتے, ہے کہ نہیں. اب ماں چھوٹا سا بچہ اور صندوق میں بند کر کے دریا میں, اللہ کا نظام چلتا ہے میرے دوستوں. تو اللہ کی قدرت جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ بھائی اللہ کی ذات میں غور مت کرو, ورنہ تو کیا ہے ایمان کا خطرہ ہو جائے گا. اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں, اللہ کی قدرت میں غور کرو. موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے صندوق میں بند کر کے دریا میں, حالانکہ وزنی چیز کو جو ہے پانی ڈبو لیتی ہے اور ہلکی چیز تیرتی ہے, یہی ہے نا بھائی دنیا کا قانون. لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کی صندوق تیرتی گئی. فرعون اور اس کی بیوی آسیہ گئے تھے تفریح کے لیے. تو فرعون نے کہا یہ صندوق آ رہا ہے. تو فرعون نے کہا صندوق میرا. حضرت آسیہ نے کہا صندوق میں جو چیز ہوگی وہ میری. پتا تو تھا نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سارے اسباب بنا رہے پالنے کے, جس کو موسیٰ علیہ السلام. حالانکہ نجومیوں نے کہا تھا فرعون ایک بچہ پیدا ہوگا وہ تیری حکومت کو ختم کرے گا,
موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کے لیے اس نے کتنے سارے بے قصور بچوں کو قتل کر دیا، لیکن پھر بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑا کر کے دکھایا، نبی بنا کر دکھایا، فرعون سے مقابلہ کر کے دکھایا۔ سارا مسئلہ ہو گیا، حضرت آسیہ لے آئی اور فرعون نے کہا کہ بھئی یہ بچہ جو ہے نا یہ میری حکومت کو ختم کرے گا، یہی میری حکومت کو ختم کرے گا۔ آسیہ نے فرمایا کہ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ یہ چھوٹا سا بچہ اپنی حکومت کو کیا ختم کرے گا؟ یہ تو بچہ ہے۔ پھر وہ انگارے لائے گئے پلیٹ میں، بھی دیکھو یہ کس میں ہاتھ رکھتا ہے، وہ ساری بات ہوئی۔ پھر جب بڑے ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور فرعون کا مقابلہ کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اس بعصاک الحجر کہ موسیٰ پتھر پر عصا مارو، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے بن گئے اور ایک جگہ پر 12 قبیلے کے 12 راستے بن گئے۔ لشکر پار ہو گیا موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون پیچھے آ رہا ہے مقابلے کے لیے۔ فرعون نے کہا کہ دیکھو اللہ نے ہمارے لیے کیسے راستے ہموار کیے کہ پانی کو سکھا دیا، جیسے فرعون اور فرعون کا لشکر بیچوں بیچ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا پانی پی جا۔ فرعون ڈر کا ہو گیا وہاں اپنے لشکر کے، اور وہاں جادوگر صرف موسیٰ علیہ السلام کی صورت والا لباس اختیار کر کے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق دی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام والا لباس پہن کے آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دے دی۔ اس لیے ہمیشہ اسلامی لباس پہننے کی عادت رکھنے کی، میں اپنے ساتھیوں سے بھی کہہ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کل ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ کرے کہ جو اسلامی لباس پہنتے ہیں۔ لیکن اس لیے آج کے زمانے کے اندر دین کی محنت کے لیے میرے دوستوں اشد ضرورت ہے کہ آج دنیا کے اندر ایک طرف اسلام بہت بڑھ رہا ہے، بہت پھیل رہا ہے، تو بہت سارے لوگ مرتد بھی ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ اسلام کے ڈاکو اور اسلام کے لوٹیرے ہمیں نظر نہیں آتے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان کے اعمال کی حفاظت کی دعا مانگی، ایمان اور اعمال کی حفاظت کی دعا مانگے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دعا مانگیں۔ پھر جب ایمان بنے گا میرے دوستوں، جیسے صحابہ کی قربانیاں، نبیوں کی قربانیاں، یہ قربانیاں جب ہوتی ہے پھر ایمان بنے گا تو یہ بڑھتا ہوا ایمان انسان کو اعمال پر کھڑا کرے گا، اور پھر یہاں بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے، یہاں بندے نے ہاتھ اٹھائے اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے۔ میری بات چلی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سارے احکام دیے گئے تو وہ زمین پر اتارے گئے، اور جب نماز کی باری آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا قصہ بھی سورہ بنی اسرائیل میں ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ پورا قصہ تو کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سیر کرائی گئی مکہ سے مدینہ کی طرف اور پھر وہاں سے وہاں، تو براق پر یہ سفر طے ہوا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے گئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے، اور فلسطین مسجد اقصیٰ کے اندر سارے نبی مقتدی بنائے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھائی۔ اب مفسرین جو اس پر بحث کرتے کہ نماز پہلے پڑھائی یا وہاں سے آنے کے بعد، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جو ہے جانے کے وقت پڑھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی جو ہے جس طرح ہمارے نبی ہے تو سارے نبیوں کو بھی ان کی نبوت کو ماننا ضروری ہے۔ اگر آج کوئی بھی نبی دنیا میں آ جاوے بالفرض تو ان کو ہمارے نبی کی اقتدا کرنی ہوگی۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کے نہیں آئیں گے، قرب قیامت میں آئیں گے، لیکن وہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کریں گے، حالانکہ اللہ نے ان کو انجیل دی تھی کتاب۔ تو میں یوں کہہ رہا تھا کہ جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے معراج کا سفر کروایا، 1 سے لے کر 7 آسمان تک، اور پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے عرش تک، پھر وہاں سے حضرت جبرائیل نے ساتھ چھوڑ دیا سدرۃ المنتہا سے۔ فرمایا اب بولے اکیلے سفر ہوگا، اکیلے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا میری حد یہاں تک ہے، میں یہاں سے آگے بڑھا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حدود دیے میرے دوستو، ایمان کے حدود ہے، عبادات کے حدود ہے، معاملات کے حدود ہے، معاشرت کے حدود ہے، یہ ساری چیزوں کے حدود ہے۔ اگر انسان حدود کے اندر رہے گا تو محفوظ رہے گا، اور اگر حدود سے باہر نکل گیا تو انسان جل کر راکھ ہو جائے گا، دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ شریعت نے ہر چیز کی پابندی بتائی ہے کہ بھئی کہاں تک، یہاں تک۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صوم وصال سے منع فرمایا۔ صوم وصال یعنی لگاتار روزے رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مجھے ہمت دے، کیونکہ مجھے اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، لیکن آپ لوگ اس کو مت کرو، اس کو برداشت نہیں کر پاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تہجد پڑھتے تھے، لیکن امت پر تہجد فرض نہیں فرمائی۔ کیوں؟ فرمایا کہ مجھے اگر میری مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں امت پر جو ہے یہ تہجد فرض کر دیتا۔ لیکن بہت سارے اعمال ایسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے لیکن امت کو روکا ہے، یعنی کیوں؟ امت کے حال پر رحم کھاتے تھے۔ تو وہاں گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی سیر ہوئی، جہنم کی سیر ہوئی، تو جہنم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے عورتوں کو دیکھا۔ اس کو دیکھا بھائی؟ عورتوں کو دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے جب واپس معراج سے، تو عورتوں کو جو ہے صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ پھر فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ عورتیں جو ہے زیادہ لعن طعن کرنے والی ہوتی ہے، عورتیں کی زبان بے قابو ہو جاتی ہے، اس لیے اپنے گھر کے اندر مستورات کو جو ہے قابو میں رکھنا، اور قابو میں رکھنے کے لیے گھر کی تعلیم ہمیں عمل دیا گیا ہے۔ لیکن جیسے صحابہ کے زمانے میں، نبی کے زمانے میں مرد تو مرد، عورتیں بھی جو ہے اپنے ایمان پر مضبوط تھی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام میں شہادت پانے والی عورت، کیسا جذبہ تھا۔ حضرت خنسا شاعرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعرہ تھی، 4 لڑکے تھے اور 4 لڑکوں کو جو ہے بیچتی تھی اور شعر پڑھ پڑھ کر ابھارتی تھی کہ بیٹو تم جو ہے جہاد میں جاؤ۔ صحابہ نے دعا مانگی تھی۔ کوئی صحابی تو یوں کہتا تھا کہ اللہ تک مجھے ایسے دشمن سے جو ہے میرا مقابلہ ہو کہ جو طاقتور ہو، میں اس سے لڑوں، وہ مجھ سے لڑے، اور میری گردن تیرے راستے میں کاٹی جاؤ، اور میں شہادت کا جام کی۔ یہ ساری قربانیاں دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو وہاں جہنم میں کثرت سے عورتوں کو دیکھا، اور عورتیں جو ہے نا میرے دوستو، جب طے کر لیتے کہ یہ کام کرنا ہے تو پھر وہ ساری دنیا میں وہ کام کر کے رہتی۔ آپ کسی میسج کو عورت تک پہنچا دو، 1-2 عورتوں تک، وہ میسج عام ہو جائے گا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آپ کے ساتھ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بھی حقوق بدلائے۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، انسان خود تو دین کا پابند، 5 وقت کی نماز ماشاءاللہ، جمعرات میں مرکز کی پابندی ماشاءاللہ، مہینے کے 3 دن، سال کا چلا 4 مہینے، اور اپنی عورت کو کبھی مشورہ بھی نہیں کیا کہ میں اللہ کے راستے میں جاتا ہوں، تیری بھی کبھی ہمت ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے کبھی کہنے کا اپنی عورتوں کو؟ بھائی مستورات کو لے جانا اس زمانے میں بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے دینی کا جو سراغ ہے وہ گھر کا جو ماحول ہے نا، وہ بے دین بنا دیتا ہے انسان کو، اور ہم تو پورے دن کاروبار میں رہتے ہیں، ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اور دوسرے سب کہاں رہتے ہیں؟ ہماری ماں بہنوں کے پاس۔ اس لیے ان کی بھی فکر ہمیں کرنا چاہیے۔ اس لیے
جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر صحابہ پر محنت ہوئی تھی، اسی طرح صحابیات پر بھی محنت ہوئی، اور ہر ایک جو ہے اپنے ایمان اور اعمال کو بنانے کی فکر میں لگا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کو دشمنوں نے، کفار اور مشرکین نے گھیرا اور بولا کہ ہم تمہیں ہجرت نہیں کرنے دیں گے۔ فرمایا کہ تمہارا مقصد کیا ہے؟ تمہارا مقصد مال لینا ہے، مال لے لو، یہ سارا میرے پاس ہے، سب کچھ لے لو۔ بولے نہیں، ہم تم کو ماریں گے۔ تو بولے دیکھ لو، جب تک میرے گردش میں تیر ہے میں تم سے مقابلہ کرتا رہوں گا اور تم میں سے ہر ایک کو نمٹاتا رہوں گا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی دشمنوں کو بات سنائی تو وہ سہم گئے، بولے ٹھیک ہے مال دے دو، تو جو ہے پھر اس پر راضی ہو گئے۔ کیا بھائی کہ مال لے کے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چھوڑ دیا، لیکن اسی طرح جب ایمان بنتا ہے میرے دوستو، اعمال بنیں گے، اور اعمال میں سب سے بڑی چیز نماز ہے۔ نماز کے ذریعے سے صحابہ نے اپنے مسئلے حل کروائے، لیکن نماز کیسی تھی کہ 2 رکعت پڑھتے تھے۔ جب نماز آئی معراج سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تو صحابہ خوش ہوئے کہ ہم کو تو اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا۔ لیکن آج اکثر جو ہے ہماری نماز غفلت میں چلی جاتی ہے، پڑھتے تو ہے ماشاءاللہ، تکبیر اولیٰ کا اہتمام بھی ہے، جماعت کی پابندی بھی ہے، سب کچھ کرتے ہیں، یہاں دیکھا ماشاءاللہ مسجدیں بھری ہوئی ہے، لیکن نماز کے اندر جو دھیان ہونا چاہیے وہ دھیان ہمیں ابھی تک نصیب نہیں ہوا۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا خلاصہ ہے کہ دیکھو گے قرب قیامت میں کہ پوری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہوگی اور اتنے اخلاص سے نماز پڑھنے والا ایک شخص بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔ لیکن اس لیے ہماری نمازوں کو بنانا، اور نماز کو بنانے کے لیے ہمارے مولانا ابراہیم صاحب فرماتے تھے کہ آج جو ہے نا 3 نمبر لوگوں نے اڑا دیا ہے۔ 3 نمبر سمجھتے ہو؟ علم کا، ہر چیز کا انسان کو علم ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کوئی تجارت کرتا تھا یا جب کوئی کہتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تھے کہ بھئی تو نے اس لائن کا دین سیکھا ہے؟ آج ایک انسان نکاح کرتا ہے لیکن نکاح کا کیا دین ہے وہی نہیں پتا ہے۔ ایک انسان نکاح کرتا ہے، نکاح کا کیا دین ہے وہی نہیں پتا ہے۔ ایک انسان ٹیچر بنتا ہے، ٹیچر کے بعد اپنے اسٹوڈنٹس کی کیا ذمہ داری ہے وہی نہیں پتا ہے۔ ایک انسان معلم ہے، مدرس ہے، اپنے بچوں کو سبق پڑھاتا ہے یا درس دیتا ہے تو اس کی کیا ذمہ داری وہ نہیں جانتا، حالانکہ اس نے تو خود پڑھا ہے۔ یہ پڑھنے آنے والے بچے میرے پاس امانت ہے، کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا۔ لیکن اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں دونوں طرف سے محنت تھی۔ مرد حضرات بھی محنت کرتے تھے اور عورتیں بھی محنت کرتی تھی۔ وہ قصہ مشہور ہے نا، ایک عورت اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، ایسا اپنے ایمان کو پرکھا رہی ہے کہ میرے بیٹے کا ایمان کیسا ہے۔ تو کیا کہہ رہی بیٹی کہ امیر المومنین دیکھ جائیں گے۔ ماں کہتے ہیں کہ امیر المومنین کہاں ہے؟ حضرت عمر کا زمانہ کا غالباً۔ تو بیٹی کہہ رہی ہے کہ امیر المومنین نہیں ہے، لیکن امیر المومنین کا اللہ تو دیکھ رہا ہے، فائن اللہ فائن اللہ، لیکن اور مرد تو مرد، عورتیں تو عورتیں، بچوں تک جو ہے دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اسی لیے وہ قصہ مشہور ہے نا کہ 2 چھوٹے صحابی تھے نابالغ، 14 سال کی عمر کی تقریباً، حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو اجازت دی، ایک کو اجازت نہیں دی، تو دوسرے ناراض ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دو، اپنے والد سے کہا تو کہ چلو اچھا ہے۔ تو فرمایا کہ دونوں میں کشتی لڑاؤ، اور دونوں میں کشتی لڑائی تو ایک دوسرے سے کیا کہہ رہا ہے خبر ہے، جان بوجھ کر جو ہے نا تو ہاتھ جانا تاکہ مجھے جہاد میں آنے کی اجازت مل جائے۔ ایسا مشورہ ہوتا تھا، یوں نہیں بھائی کہ تو چلا جائے تو مجھے نہیں جانا پڑے گا، ہے کہ نہیں بھائی؟ تم اللہ کے راستے میں تم ذمہ دار بن سکتے، تم چلے جاؤ ہم رہ جائیں گے، نہیں بھائی، ہم سب اپنی الگ الگ جماعت بنا کر لے کے جائیں گے، یہ ہونا ہے۔
ہے کہ نہیں؟ اگر ہر دو ذمہ دار ہر جگہ یہ طے کرے کہ مجھے ہر ہفتے میں ایک جماعت بنانی ہے 3 دن کی، تو بنے گی کہ نہیں بنے گی انشاءاللہ؟ ایک مرتبہ ہمارے یہاں کے ایک شبیر بھائی کرتے تھے، تو بولے ہم لوگ 3 دن لگا کر نظام الدین گئے، اور اس وقت مفتی نظام الدین حیات تھے، تو کارگزار کوئی دوسرے لے رہا تھے، تو فرمایا کہ آپ لوگ کیا محنت کرتے ہو؟ تو سب کہہ رہے تھے ایسے ہوا ایسے ہوا. تو مفتی زین العابدین نے جو ہے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے مائل لیا ہاتھ میں اور کہا کہ پہلی محنت تو جو ہے وہ اپنے ساتھیوں پر ہے، کہ اپنے ساتھی جو ہے 3 دن میں جو آئے کہ بھئی ہم جہاں کہیں جا رہے، وہاں بستی والے تو بعد میں ملیں گے، لیکن یہ اپنے ساتھی تو اپنے پاس ہی ہے، یہ 3 دن کے لیے نکلے، ان کی محنت کر کے ان کو 3 دن میں سے چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے تیار کرنا. یہ حضرت کہتے تھے اس وقت تک. پھر جب وہ شبیر بھائی سنا رہے تھے، آج بھی حیات ممبئی میں رہتے وہ، تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے اس طریقے پر کیا، تو اس وقت کے 14 ساتھی تھے، آج الحمدللہ وہ 14 ساتھی جو ہے ان میں سے اکثر سال کے 4 مہینے کی جماعت لے کر جاتے اور اکثر چلے کی جماعت لے کر جاتے. 3 دن اتنے بڑے ہوئے، اور آج ہم 3 دن کو معمولی سمجھتے ہیں. معمولی نہیں ہے. ہمارا دین کا کوئی بھی شعبہ، چاہے ایمانیات ہو، چاہے عبادات ہو، چاہے معاملات ہو، چاہے معاشرت ہو، چاہے اخلاقیات ہو، کوئی بھی شعبہ، کوئی بھی کام معمولی نہیں ہے. دین کی چھوٹی سی بات بھی بہت بڑی ہے، اور چھوٹا سا گناہ بھی بہت بڑا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ کسی نیکی کو نیکی ہونے کی حیثیت سے معمولی مت سمجھو، اور کسی گناہ کو گناہ ہونے کی حیثیت سے چھوٹا مت سمجھو. ہر گناہ بڑا ہے اللہ کی نظر میں. اس لیے یہ ساری چیزیں اپنی زندگی کے اندر لانی ہے نا بھائی. دیکھو ماشاءاللہ ہم 1 گھنٹے سے قربانی کی باتیں سن رہے ہیں. اب قربانی جو ہے ہمیں دینی ہے، دیں گے نا بھائی قربانی؟ کون دے گا؟ سب دیں گے ماشاءاللہ. تو اس کے لیے 1 دسمبر سے اپنے 4 مہینے کی جماعت جا رہی ہے نا. 1 دسمبر سے 4 مہینے کی جماعت جا رہی ہے. اس کے لیے بتاؤ بتائیں میں 1 دسمبر سے 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ ہمیں کب کون اس مجمع سے 4 مہینے کے لیے تیار ہے؟ بھائی ہم خود جاوے، ہمارے گھر سے ترتیب بناوے. یہ وقت ہے نکلنے کا. لکھاؤ، اپنا لکھاؤ، اپنے مسجد سے ساتھیوں کا لکھاؤ، جماعت لکھاؤ. بہت سارے ساتھیوں کی محنت ہوئی ہے، کوئی کی اصولیائی کی ملاقات کری ہوگی، تو اس کے لیے بتاؤ. بولیں شاہد سے بولو، گنج شہدہ سے، نارے گاؤں سے، ماشاءاللہ. کنر سے جماعت 15. اچھا 4 مہینے کا بولو نا، وہ بعد میں اپنے کی. وہ 4 مہینے کا. ماشاءاللہ. کون ہے ذمہ دار کا نام بولو اس میں؟ اقبال میں 2 ہے. کیا نام اقبال. عرفان بھائی. عرفان بھائی ماشاءاللہ. اللہ قبول فرما، اللہ آسان فرما. کنڑ سے پوری مکمل جماعت ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کی جان مال میں اولاد میں برکت عطا فرما. بتائیں کہ جہاں سے پوری جماعت ہے وہ بھی بتائیں، جہاں سے کچھ افراد ہیں وہ بھی بتائیں، جو خود اپنی ذات سے تیار ہے وہ بھی بتائیں، اپنی مسجد سے ساتھی ہیں ان کا بھی نام بتائیں. محنت کرنا، کوشش کرنا، اللہ سے مانگنا، یہ ہمارے ذمہ ہے. نکالنے والی ذات اللہ کی. بولو شاہ نگر سے بھی عزائم کرو، تمہارے بٹواڑا روڈ ساجد دیر کر لو بھائی، جانا ہے تو اللہ نکالے گا. صاحب مسجد ہے. اور گنج شہیدہ سے کیا بولتے ہیں حافظ بھائی؟ ہاں ارادے میں ہمارے حافظ بھائی بھی انشاءاللہ. اور کتنے ساتھی آپ کے ساتھ میں؟ 3 ساتھی اور ہیں ماشاءاللہ. حافظ بھائی کے ساتھ 3 ساتھی گنج شہیدہ سے. ہاں بھائی یہ جو ہمارے ساتھی چلے میں نکلے ہیں جماعت میں 4 مہینے کر لیں. ہمارا ساتھی جو ہے چلے میں پہلی بار نکلا اور اس نے 4 مہینے کا مضبوط ارادہ کیا. آدھے گھر لیں گے 2 مہینے لگیں گے. نام کیا ہے؟ محمد اشرف. اصحاب. اللہ قبول کرے. اور بولیں حافظ ارشاد کیا بولتے ہیں؟ 4 مہینے ایک بار لگے، ہر سال لگا. اس کے ایک بار لگ گئے وہ پھنس گیا ہر سال. جس کے اب تک نہیں لگے وہ فوراً لگا. اور بتاؤ
جس کے اب تک نہیں لگے جماعت میں جو ساتھی چلے میں آئے ہیں احمدآباد کے، وہ 4 مہینے کر لیں. نکلے ہوئے ہیں، نکلے رہنا بہت آسان ہے. دنیا میں پھنسیں گے تو دوبارہ نکلنا مشکل ہوگا، ہے نا. بتائیں، ہمارے مسجد والے بھی بتائیں کہ اپنے پاس سے ہم محنت کریں گے. بس مرتبہ آدمی محنت کسی پہ کرتا ہے، اللہ کسی کو نکال دے گا. بس آدمی کے نام رہتے، تشکیل رہتی، وصولی رہتی، این وقت پہ مسئلہ آ جاتا، وہ اٹک جاتے، اللہ کسی دوسرے کو نکال دے گا. تو محنت ہم کرتے رہیں، پتہ نہیں کس پر اثر ہوگا، ہم نہیں بتا سکتے. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. بلکہ ہمارا اقصار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تم ہندوستان کی گلیوں میں گشت کرو گے، اللہ یورپ امریکہ کی گلیوں میں ہدایت کو اتارے گا، ہے نا. ہماری محنت ضائع نہیں جائے گی انشاءاللہ. اور بھائی شاہ نگر سے کچھ کرو، جاتے تو کرو. اور کھڑے رہو، تھوڑا یہ اٹھنا بیٹھنا بھی بجائے دو. ایک جماعت کی کوشش کریں. نام پوچھ رہے ہیں عامر صاحب. فیروز بھائی شاہ نگر سے. جو ارادے لے کر جائے گا اللہ بنا دے گا جماعت. اپنے محلے میں چلنا پھرنا، جھولی پھیلا کے لوگوں سے مانگنا وقت. ہم وقت کی بھیک مانگتے ہیں لوگوں سے، پیسے کی نہیں مانگتے. ہم کو تمہارا وقت چاہیے. ہم وقت کے بھکاری ہیں، ہر ایک سے مانگتے ہیں کہ ہم کو 4 مہینہ چاہیے، ہم کو چلہ چاہیے، 3 دن چاہیے. اور یہ جو ہے نا میرے بھائی، ہمارے استاد فرما دے گے، یہ سب سے بڑی ہمدردی ہے. سب سے بڑی ہمدردی. دنیا کی ہمدردی دنیا تک محدود ہے. ہمارا بھائی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن گیا تو یہ ہمدردی نہیں ہے کیا اس کے ساتھ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو جو کہا مرتے دم تک، کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، کیوں کہا تھا؟ ہمدردی کا تقاضا ہے کہ نہیں؟ اس لیے. اور اپنے چلیں گے پھریں گے، کتنے سارے لوگ جو ہے، بہت سارے لوگ جو کلمہ نہیں آتا ہے وہ کلمہ پڑھنے والے بن جاتے ہیں. یہ مسلمان کلمہ نہیں آتا ہے. بولے بڑے گاؤں سے بھی بولے، نارے گاؤں سے بولے. نارے گاؤں سے آپ لکھا ہمارے خواجہ بھائی، نارے گاؤں سے کتنے ساتھی لکھا. وہ ساتھی نہیں آئے تو دوسروں نے اس کی فکر کرنا چاہیے. دیکھو ابھی ماشاءاللہ محنت ہوئی تو ہاں سر نارے گاؤں سے ہے. اور ساتھی نہیں، ایک بھی دیں گے بس. 4 مل گئی. ہاں اللہ ایک ہے، ہم بھی ایک ہی ساتھی ہیں. خبر دے گے نا ساتھ میں. اچھا خبر بھی ہے. خبر دے گا ہمارے ساتھ میں. ہاں اصل میں ان کی جماعت مستورات کی گئی ہے، اس لیے آج نارے گاؤں کے ساتھی نہیں ہے. اچھا، اور ہمارے سلیمان سے کچھ مال پانی تو خزانہ تو بہت ہے، بولے گے تو بہت نکلے گا انشاءاللہ. کیا ارادے کرتے ہیں؟ ہاں 3 ساتھی انشاءاللہ سلیمان مسجد سے. اللہ قبول. سلیمان مسجد سے 3 ساتھی. بھائی ادھر اورنگزیب سے بولو، منشی امین سے ارادے کرو. دیکھو ماشاءاللہ کوشش کی ہے تو ابھی مبین چلے میں چلے گئے مولوی زمین کے ساتھ میں. تو ہم بتا نہیں سکتے کون نکل جائے گا، اللہ اس کو قبول کر لے. قبولیت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. اچھا بھی ٹھیک ہے، سب کوشش کریں گے انشاءاللہ. دوسری گزارش یہ ہے کہ 15 16 17 دسمبر کو ہمارا اجتماع ہے پورے مہاراشٹر میں. اور رایا میں جو اجتماع ہوا تھا 2017 میں، اس کے بعد سے 6 سال کے بعد، تقریباً 6 سال سے بھی زیادہ وقت ہو رہا ہے، 6.5 سال کے بعد ہمارے پورے عالمی سطح کے جو اکابرین ہیں وہ انشاءاللہ صبح مہاراشٹر میں تشریف لائیں گے. تو ہمارا کوئی ایمان والا بھائی ان کی آمد سے، ان کی فکروں سے، ان کی قربانیوں سے محروم نہ ہو. اس کے لیے ہم کو عمومی شرکت کی دعوت چلانا ہے. چلائیں گے انشاءاللہ. ہم اتنا دعوت چلائیں کہ بس اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بار بار ہماری زبان پہ آئے 15 16 17 دسمبر دھلیا، 15 16 17 دسمبر دھلیا. نیند میں سے بھی اٹھے تو ہاں وہی نکلے زبان میں. تو ہم کون اس کی فکر کریں گے انشاءاللہ؟ سب کریں گے. اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے. خوب دعوت چلائیں. اور ماشاءاللہ سے اپنے مشورے سے یہ طے ہوا ہے کہ جیسے 15 کو تو اجتماع شروع ہوگا، 14 کی رات میں اسی مسجد سے انشاءاللہ گاڑیاں رہیں گی یہاں پر جانے کے لیے. اس لیے ساتھیوں کی تشکیل کر کے ان کو 14 تاریخ کو یہاں پر مغرب میں لے کر پہنچنا ہے. یہیں سے انشاءاللہ عشاء کے بعد روانگی ہوگی دنیا کے لیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور 2 گاڑیاں گنج شہیدہ سے بھی جائیں گی انشاءاللہ. تو جو گنج شہیدہ کے ساتھی قریب رہتے ہیں وہ گنج شہیدہ میں جمع کریں اپنے ساتھیوں کو، اور باقی پورے اپنے شہر کے ساتھی اور اطراف کے ساتھی انشاءاللہ اسی مسجد سے جمع ہو کے 14 کی رات میں انشاءاللہ روانہ ہوں. ٹھیک ہے بھائی. یہ جماعتیں بھی جو ہمارے اللہ کے راستے میں چل رہی ہے، جہاں جائیں خوب اس کی آواز لگائیں. 14 15 16 17 دسمبر کے اجتماع کے لیے 14 کی شام میں یہاں سے روانہ ہونا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور تیسرا تقاضا یہ ہے کہ آج سے نقل 3 دن کی جماعت ہے. اس کے لیے بتائیں کون کون تیار ہے. جو تیار ہو کے آگے وہ بھی بتائیں، جن کا آج ارادہ ہو گیا وہ بھی بتائیں. بتاؤ.
ख्वाजा सैयद ख्वाजा साहब, ये अल्लाह खाजा कबूल भाई माशाल्लाह खड़े हो जाए अल्लाह कबूल फरमा, अल्लाह और इनका बताएं। निकलना आसान फरमा। और बोले आज से 3 दिन के लिए अब्दुल्ला अब्दुल्ला, हाँ सैयदा का बढ़िया अब्दुल्ला अब्दुल्ला सब है ना माशाल्लाह। और इससे पहले भी नाम लिखवाए थे पीर के लिए, माशाल्लाह काफी नाम आए थे। मगर आपके पास लिस्ट है ना वो नामों की 18 नाम थे। जी, और ये अभी 17 साल है मौलाना 3 दिन की बात चल रही है इंशाल्लाह। और ठीक है, ये साथियों को इधर ले लेंगे एक तरफ में। जैसे भाई पिछले बार जमा हुए थे साथी 3 दिन वाले राजा में, साथियों को इधर ले लें। मौलाना आपके साथ ले लें, मैं तो 17 साल है ना, अभी इधर आ जाए। और बोले भाई 3 दिन के लिए बताओ भाई, जी आपके पास नहीं आए अभी तक, नहीं पहुंच पाए। और शाहनगर के भी साथी हैं ना, खड़े रहो ना। हाँ नहीं साथी नहीं आए तो क्या बात है, तुम लोग खड़े रहो। हाँ खड़ा रहो, चलो इस बार 3 दिन चलो। 3 दिन तो मामूली कुर्बानी। हम आगे बढ़ेंगे, अल्लाह ताला और लोगों को हमारे पीछे से साथ में देगा इंशाल्लाह। हम जल्दी हैं माशाल्लाह, हैं? डॉक्टर हम जल्दी हैं, आते 3 दिन सजाद को मिला लोग बहुत जमाना हो गया। 3 दिन में बड़ी बात खा लेना, जिसको भी खाओ। भाई अपने साथी भी तस्वीर करे आगे। हाँ वही बोले 3 दिन के लिए, कोई बड़ी बात नहीं। अभी जो सर्दी का मौसम है 3 दिन इधर जल्दी हमारा चल जाते हैं। अजी जाओ तुम जाओ अजीज उमर को क्या हो गया, केरला जाके आए, एग्जाम है ठीक। साजिद में है ना 3 दिन इस्तेमाल है, हाँ वो तो अगले में। अच्छा भाई ठीक है, इसके साथ साथ अपनी जो भी मस्जिद वाल जमात है इसके अंदर हम रोजाना एहतमाम के साथ जुड़े, क्या भाई जुड़ेंगे इंशाल्लाह। ए बुजुर्ग तुम लोग भी जो मस्जिद में जाए मस्जिद वाल जमात बनाने की फिक्र करो, ठीक है इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ जुमेरात के दिन जब हम आए तो एक नए साथी को तैयार करके लाए, है ना। तो आज जितना मजमा है अगले हफ्ते तो उसका 2 गुना तो कम से कम हो ही जाएगा इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी तौफीक दे। फिर शरीफ पढ़ ले, दुआ होगी भाई, दुआ के बाद साथी फौरन खाने से फारिग हो जाए, क्योंकि ईशा यहाँ 8:30 बजे है, काफ़ी टाइम है, इसके लिए जल्दी से फारिग हो जाएंगे तो ईशा वक्त पर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ऊपर खाना लगा है आपका। हाँ भाई ये जो जमात है हमारे अहमदाबाद की, ये इंशाल्लाह 2 नंबर हल्के में जाएगी। औरंगजेब मस्जिद में रहेगी 2 दिन, जुमा हफ्ता, क्या तो आपके पास लिखी है औरंगजेब मस्जिद औरंगाबाद के नाम से। और इतवार को इंशाल्लाह नवाब जानी मस्जिद में रहेगी चेली में, और मंगल बुध इंशाल्लाह मुंशी अमीन मस्जिद में रहेगी, ठीक है। हमारे अकबर भाई मुंशी अमीन में रहेगी। औरंगजेब के वो हमारे अजीज भाई औरंगजेब नवाब जानी और तीसरा जो है मुंशी अमीन, ये 3 मस्जिदों में इंशाल्लाह जमात रहेगी। जुमेरात के दोपहर में आ जाएगा, ठीक है। नहीं जुमा सनीचर औरंगजेब कल सुबह औरंगजेब भी जाएगी, और इतवार फिर नवाब जानी, ठीक है। और मंगल बुध जुमेरात का आधा दिन मुंशी अमीन, और जुमेरात को इंशाल्लाह असर से पहले यहाँ। भाई इसके साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि देखो हमारी जमात में 14 साथी, बाज़ मरतबा रहबर से जो है काम अच्छा होता है, तो आप लोग भी थोड़ा फिक्र करें माशाल्लाह, साथ देंगे तो इंशाल्लाह बहुत बड़ा हो सकता है। आपके औरंगाबाद से जो है 4-5 जमातें 4 महीने की बन जाए, ये कोई मुश्किल नहीं अल्लाह के लिए। बाज़ मरतबा मेहनत होती है थोड़ी और अल्लाह नतीजा बहुत निकालता है, बाज़ मरतबा मेहनत बहुत होती है, नतीजा कुछ नहीं आता, हम नतीजे के मुकल्लफ नहीं है। यानी सब मस्जिदों के साथी माशाल्लाह बैठे हुए, जो अमीर साहब ने रूम दिया उस रूम पर, तो सारे साथी क्या है थोड़ा साथ दे, तो इंशाल्लाह वो क्या एक मरतबा बता देंगे, मुलाकात हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह अपनी जमात काम करेगी।
یہاں کیا ہے کہ ہر اعتبار سے پیسے تو ملاقات میں جاتے ہر جگہ، لیکن بعض مرتبہ ساتھی ملتے بھی نہیں ملتے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا آپ لوگوں کو لے جانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ بھائی یہ ساتھی یہ وقت ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ کریں گے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ابدا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ولا مريضا إلا شفيته وعافيته يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين یہ مولا کریم تو ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، یہ مولا اس بیٹھنے کو بھی انتہا قبول فرما، مولا جو بات کہی گئی سنی گئی اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو مولا اس کو معاف فرما۔ یہ مولا کریم جن ساتھیوں نے ارادے کے 4 مہینے کے اعتبار سے یہ مولا کریم ان تمام کے لیے نکلنا آسان فرما۔ یہ مولا یہاں جتنی بھی مساجد ہے مولا 400 سے زائد مساجد ہے، یہ مولا بہت بڑا مسلمان طبقہ ہے، ہر مسجد سے ایک جماعت 4 مہینے کی نقد نکلے ایسے فیصلے فرما۔ یہ مولا ہمارے بزرگان دین بہت بڑی مشقت کے ساتھ سفر طے کر کے ارادہ دے کر کے یہ دنیا کا اجتماع رکھا ہے، اس اجتماع کو بھی یہاں قبول فرما۔ یہ مولا اس اجتماع کو ایسا اجتماع بنا دے کہ یہاں سے گھر پر جانے والے لوگ بہت کم ہو اور تیرے راستے میں جانے والے لوگ بہت زیادہ ہو۔ یہ مولا کریم چاروں طرف سے ایمان کی اور اس اجتماع کی لہریں پھیلا دے۔ یہ مولا تمام ساتھیوں کو وہاں پہنچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ مولا کریم جو بیمار ان کو بیماری سے شفا کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ یہ مولا کریم جو قیدوں میں بندے ان کی رہائی کے فیصلے فرما۔ یہ مولا کریم ہمارے ساتھی کے ماموں کا انتقال ہو گیا، مولا تو ان کے لیے قبر کو جنت کا باغ بنا دے، جنت کا گڑھا بننے سے پوری حفاظت فرما۔ یہ مولا جو بھی نیک کام ہو رہے ان کا اجر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری مسلمان کو پہنچا دے۔ یہ مولا کریم بدرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل اور بدرین صحابہ کی طفیل ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو قبول فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔